بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ میں ایک تاریخی مقام ہے جو اسلام کی تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہ باغ مسجد قباء کے قریب واقع ہے اور یہاں تقریباً 300 کھجور کے درخت موجود ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی آزادی کے لیے خود اپنے دست مبارک سے لگائے تھے۔ آج یہ باغ زائرین کے لیے کھلا ہے جہاں وہ ان کھجور کے درختوں کو دیکھ سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے لگائے گئے تھے۔ باغ میں ایک کنواں بھی موجود ہے جس کا پانی میٹھا اور تازہ ہے۔ زائرین یہاں آ کر اس تاریخی مقام کی زیارت کرتے ہیں، کنویں کا پانی پیتے ہیں اور یہاں کی کھجوریں خرید سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں جی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معزز آتش پرست تھے اور چاہتے تھے کہ سلمان انہی کے دین پر قائم رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی کے دل میں حق کی جستجو ڈال دی۔ ایک دن انہوں نے عیسائی راہبوں کو عبادت کرتے دیکھا اور ان کا دین انہیں زیادہ سچا محسوس ہوا۔ وہ گھر سے بھاگ نکلے اور موجودہ شام و لبنان جا پہنچے جہاں وہ مختلف عیسائی پادریوں کے زیر تربیت رہے۔ آخر کار انہیں معلوم ہوا کہ نبی آخر زمان کی بعثت کا وقت قریب ہے اور وہ کھجور کے باغات والی زمین یعنی مدینہ میں ظاہر ہوں گے۔ سلمان فارسی نے مدینہ پہنچنے کا ارادہ کیا، مگر راستے میں قبیلہ بنو کلب کے کچھ افراد نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں غلام بلا کر بیچ ڈالا۔ یوں وہ ایک یہودی کے غلام بن گئے اور قسمت انہیں مدینے لے آئی، وہی جگہ جس کے بارے میں انہیں بشارت دی گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سلمان فارسی نے 3 نشانیاں تلاش کیں جو عیسائی پادری نے نبی کی پہچان کے لیے بتائی تھی۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے لیکن ہدیہ قبول کریں گے۔ نمبر 2، ان کے کندھے کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور نمبر 3، وہ سادہ اور درویش صفت ہوں گے۔ حضرت سلمان نے پہلے صدقہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ کرام کو دے دیا۔ پھر انہوں نے ہدیہ پیش کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے بھائی علی کو بھی دیا۔ آخر میں انہوں نے موقع دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی۔ اس پر وہ فوراً قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی اس وقت ایک یہودی کے غلام تھے۔ نبی کریم نے ان کی آزادی کے لیے ان کے مالک سے بات کی۔ وہ 300 کھجور کے درخت لگانے اور 40 اونس سونا دینے پر رضامند ہوا۔ حضرت محمد نے اپنے ہاتھوں سے گٹھلی زمین میں ڈالی اور علی علیہ السلام سے کہا وہ پانی ڈالیں، اور وہ فوراً پودا نکل کر درخت بن گیا اور پھل دینے لگا۔ یہودی مالک نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا اور یہ باغ سلمان فارسی کو تحفے میں دے دیا جو آج بھی سلمان فارسی کے نام سے موجود ہے۔ جنگ خندق میں موقع پر جب قریش اور دیگر قبائل نے مدینے پر حملہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے فارس طرز پر خندق کھودنے کی تجویز دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تدبیر بہت پسند آئی اور مدینے کے گرد خندق کھود دی گئی جس نے دشمنوں کو بے بس کر دیا گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی عظمت میں ان الفاظ میں بیان کیا، سلمان منی اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ایک عظیم شرف تھا جو کسی اور غیر عرب صحابی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی مدائن عراق میں وفات پائی۔ ان کی وفات کا واقعہ بھی ایمان افروز ہے۔ سلمان فارسی نے وصیت کی، میرا جنازہ اور غسل و کفن کوئی نہیں دے گا بلکہ میرا غسل و کفن حضرت علی خود آ کے دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب پوچھا گیا کہ حضرت علی تو یہاں موجود نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اے سلمان تمہیں وہی غسل و کفن دے گا جس نے مجھے غسل و کفن دیا ہے، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ علی میرا غسل کفن کرنے آئیں گے۔ جب صبح کا وقت ہوا سب انتظار میں تھے کہ کون آئے گا جو سلمان فارسی کا غسل و کفن اور جنازہ پڑھے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پر بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا اور نقاب اتارا
تو دیکھا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اس وقت آپ کی خلافت تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ سلمان نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اس کے غسل و دفن کرنا میری ڈیوٹی ہے، تو لہٰذا میں اس کے غسل و دفن کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی کا غسل و دفن کیا اور ان کا جنازہ بھی پڑھا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کی تلاش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ وہ ایک آتش پرست سے عیسائی سے غلام، غلام سے نبی کے قریبی صحابی اور اسلامی فاتح بنے۔ وہ ایک حقیقی مثال ہے کہ حق کی تلاش میں اگر کوئی شخص خلوص نیت سے نکلے تو اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے سادگی اختیار کی۔ نبی نے حضرت سلمان کے زہد کو سراہتے ہوئے فرمایا، سلمان ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کی محبت سے آزاد ہے۔